وفاق نے لاہور کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی۔ شاہی کلا کی بحالی اور اطراف کو بفر زون بنانے کا منصوبہ منظور۔ منصوبے پر 3 ارب 65 کروڑ لاگت آئے گی۔ فرینچ ایجنسی منصوبے کے لیے 3 ارب 60 کروڑ خرچ دے گی۔ شاہی قلعے کی بحالی کے لیے 1 ارب 45 کروڑ خرچ ہوں گے۔ بزدار حکومت کے دعوے ہوا ہو گئے۔ ایڈیے نے وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبے کو غیر سنجیدہ لے لیا۔ ٹھوکر پر باب لاہور کا منصوبہ 5 ماہ کی تاخیر کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ لاگت میں بھی 5 کروڑ کا اضافہ ہو گیا، جبکہ تبدیلی سرکار کے 2 سال میں واسا صرف زیر زمین واٹر ٹینک جیسا میگا منصوبہ ہی بنا سکا۔ سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ اور سرفیس واٹر پلانٹ کا منصوبہ شروع ہی نہ ہو سکا۔ منصوبوں سے سیوریج کا پانی صاف کر کے دریاؤں میں پھینکا جانا تھا۔ اربوں کی لاگت سے بنائی گئی میٹرو بس حکومت عدم توجہی کا شکار۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کے نوٹسز بھی ہوا ہو گئے۔ متعدد اسٹیشن پر خراب برقی سیڑھیاں شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث۔ شمع، کرتوا، MAO کالج کے اسٹیشن پر برقی سیڑھیاں غیر فعال، جبکہ میٹرو بس کا ٹریک بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کا انقلابی اقدام۔ جناح ہسپتال کے تمام شعبوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا فیصلہ۔ گوہر اعجاز نے تمام شعبوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز کا آغاز کر دیا۔ بولے 2021 تک فرینڈز آف جناح کے تعاون سے ہسپتال کے ہر شعبے کو جدید طبی سہولیات کا حامل بنائیں گے۔ ICU کی استعداد کار کو دگنا کیا جائے گا۔ گوہر اعجاز نے ہسپتال کو مزید 2 نئی لفٹس بطور عطیہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہریوں کا جینا محال، جبکہ لیسکو اور NTDC نے لوڈ شیڈنگ کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال دیا۔ لیسکو حکام کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ 4600 میگا واٹ، سپلائی 4200 میگا واٹ ہے، جبکہ NTDC ترجمان بولے سسٹم نارمل ہے، لیسکو خود لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ پنجاب بھر کے سکولز مرحلہ وار کھولنے پر اتفاق۔ 15 ستمبر سے 5ویں سے 10ویں جماعت کے بچوں کے لیے سکولز کھول دیے جائیں گے۔ 1 سے 4 جماعت کے بچوں کی کلاسز جنوری سے شروع کیے جانے پر غور۔ ایک دن سکول آنے والے بچوں کو اگلے روز چھٹی ہوگی۔ طلباء کا درمیانی فاصلہ 3 فیٹ ہوگا۔ مراد راس نے نجی سکولز مالکان سے بھی 25 اگست تک سکول کھولنے کے حوالے سے سفارشات مانگ لی۔ شہر میں بادل برسنے کو تیار۔ کل اور پرسوں شدید بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے طویل بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ واسا سمیت الائڈ محکموں کو مطلوبہ مشینری کو قبل از وقت آپریشنل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف شراب لائسنس کیس۔ سردار عثمان بزدار نے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروا دیا۔ شراب لائسنس جاری کرنے کے اجراء میں کوئی کردار نہیں۔ شراب لائسنس دینے کا اختیار DG ایکسائز کے پاس ہے۔ اکرم اشرف گوندل نے لائسنس جاری کر کے اسمبلی بھجوائی۔ وزیر ایکسائز نے جاری کیا گیا لائسنس معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں لائسنس بحال کرنے کا حکم دیا۔ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل زیر التوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جائیداد کی بجائے شراب لائسنس کے جوابات جمع کروا دیے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب راحیل صدیقی کی نیب میں چوتھی پیشی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک تحقیقات کی گئی۔ راحیل صدیقی میڈیا سے بات چیت میں بولے، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ نیب حکام شراب لائسنس کے علاوہ دیگر کیسز کی تفصیلات بھی مانگ رہے ہیں۔ شہباز شریف، حمزہ، سلطان شہباز، نصرت شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس۔ جج جواد الحسن کا تفتیشی کو 16 ملزمان کے ریفرنس کی حتمی پڑتال کا حکم۔ عدالت کی تفتیشی کو 2 روز میں حتمی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ حتمی رپورٹ کے بعد ملزمان کو طلب کیا جائے گا۔ بزدار سرکار کا بلوچستان میں ہسپتال بنانے کا اعلان۔ افسران کے لیے درد سر۔ بلوچستان سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ بلوچستان میں ہسپتال کے لیے فنڈز کے اجراء پر افسران نے سر جوڑ لیے۔ ہسپتال کی تعمیر کے لیے عثمان بزدار نے 1 ارب کے فنڈز کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کا پرائمری ہیلتھ کی نجکاری کا فیصلہ۔ معاملہ پرائمری ہیلتھ کو ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز قائم کر کے ان کے سپرد کیا جائے گا۔ بروز ہفتہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
MTI ایکٹ پہلے مرحلے میں میو ہاسپٹل اور علامہ اقبال میموریل ہاسپٹل سیالکوٹ میں نافذ کرنے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب میں KPK کی طرز پر ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز قائم کرنے پر زور دیا گیا۔ دوسرے صوبوں کے نمبرز والی گاڑیاں اب پنجاب میں دوبارہ رجسٹرڈ ہو سکیں گی۔ 1 سال کا ٹوکن ٹیکس ادا کرنے والے مالکان پنجاب ایکسائز سے نمبر لگوا سکیں گے۔ گاڑی مالک ٹوکن ادا کرنے کے بعد معمولی فیس پر پنجاب کا نمبر حاصل کر سکے گا۔ محکمہ ایکسائز NOC حاصل کرنے کے لیے خود متعلقہ صوبے کو مراسلہ بھجوائے گا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مالی بحران، اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات مشکل ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے UET کو 30 کروڑ روپے کا بیل آؤٹ پیکج دینے کا پلان تیار کر لیا۔ سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ، سونا 2200 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,23,200 روپے ہو گئی، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,12,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام چاندی 1,520 روپے تولہ ہو گئی۔ ایپکا کا کلیریکل اور سٹور کیپرز کی سیٹوں کی بحالی کے لیے احتجاج، ایپکا حکام اور سیکرٹری ہیلتھ کے درمیان مذاکرات ہو گئے، جس پر ایپکا نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاری دھرنا ختم کر دیا۔ دوسرے صوبوں کے نمبرز والی گاڑیاں اب پنجاب میں دوبارہ رجسٹرڈ ہو سکیں گی۔ 1 سال کا ٹوکن ٹیکس ادا کرنے والے مالکان پنجاب ایکسائز سے نمبر لگوا سکیں گے۔ گاڑی مالک ٹوکن ادا کرنے کے بعد معمولی فیس پر پنجاب کا نمبر حاصل کر سکے گا۔ محکمہ ایکسائز NOC حاصل کرنے کے لیے خود متعلقہ صوبے کو مراسلہ بھجوائے گا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مالی بحران، اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات مشکل ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے UET کو 30 کروڑ روپے کا بیل آؤٹ پیکج دینے کا پلان تیار کر لیا۔ سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ، سونا 2200 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,23,200 روپے ہو گئی، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,12,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام چاندی 1,520 روپے تولہ ہو گئی۔ ایپکا کا کلیریکل اور سٹور کیپرز کی سیٹوں کی بحالی کے لیے احتجاج، ایپکا حکام اور سیکرٹری ہیلتھ کے درمیان مذاکرات ہو گئے، جس پر ایپکا نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاری دھرنا ختم کر دیا۔ جعلی ڈگری کے الزام میں فارغ ہونے والے PIA کے مزید 2 پائلٹس نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف سنے بغیر DG سول ایویشن نے لائسنس معطل کر دیا۔ لائسنس معطلی کا حکم غیر آئینی قرار دے کر کل عدم کیا جائے۔ درخواست گزار پائلٹس کا موقف۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات، کورونا وبا، ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے چودھری پرویز الہی سے پنجاب میں زراعت کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ نواز شریف خود تو پتلی گلی سے لندن بھاگ گئے، اپوزیشن کو آنکھوں دیکھا زہر کھانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا اپوزیشن قائدین کے رابطوں پر تبصرہ، بولے اپوزیشن جان لے، عوام ان کی چالوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں 4 روزہ بین الاقوامی پیشنٹ سیفٹی ورکشاپ شروع، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ورکشاپ کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے شرکاء سے خطاب میں کہا، پیشنٹ سیفٹی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پنجاب میں پہلی بار پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی پر صوبائی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سٹی 42 کی سالگرہ کے حوالے سے ٹاؤن شپ میں تقریب، صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک، چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور جنرل سیکرٹری خادم عمران نذیر کی شرکت۔ لیگی رہنماؤں نے سٹی 42 کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سٹی 42 لاہور کی پہچان بن چکا ہے۔ انسداد پولیو مہم پر ڈیپٹی کمشنر دانش افضال کی زیر صدارت اجلاس، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ACs الائڈ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تیسرے روز کی پولیو کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔
صدر سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری افتخار علی ملک کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر علی حسام اصغر سمیت ایگزیکٹو کمیٹی ممبران اور معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ افتخار علی ملک بولے، مقامی بزنس کمیونٹی کو سارک ممالک سے تعاون بڑھانے کے لیے معاونت کروں گا۔ رواداری تحریک کے وفد کی کربلا گاہ میں شام میں امن ریلی کا انعقاد بین المذاہب اور بین المسالک رواداری کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے کربلا گاہ میں شاہ کا دورہ بھی کیا۔